بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم قرآنک وظائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، محرم الحرام آثار قربانی، اتحاد امت، باہمی رواداری اور پرامن بقائے باہمی کا درس دیتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے میدان کربلا تک اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی تاریخ اسی ماہ مبارک سے وابستہ ہے، اور اس ماہ مبارک نے ان قربانیوں کی عظمت و فضیلت کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ اللہ تعالی نے ماہ محرم کو اس دن سے عزت و احترام اور حرمت فضیلت کا مہینہ قرار دیا ہے جب سے قرآن مجید کے الفاظ میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس سال کے 12 مہینوں میں سے جن 4 کو محترم قرار دیا، ان میں سے محرم سر فہرست ہے۔ قبل از اسلام زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اسلام نے قرآن کریم کی تصدیق اور شہادت سے اس ازلی حرمت کو ابدی حرمت بنا دیا ہے۔ اسلامی تقویم کا پہلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے لیے فیصلوں اور تیاریوں کے لیے اہم مہینہ ہونے کی وجہ سے محرم الحرام ممتاز ہے۔ اور پھر جس طرح قبل از اسلام تاریخ کے ایسے عظیم واقعات اس ماہ مبارک میں پیش آئے جنہوں نے انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کیا، اسی طرح دور نبوت و رسالت اور اسلام کے صدر اول میں ایسے واقعات پیش آئے کہ امت مسلمہ انہیں فراموش نہیں کر سکتی۔ خاص طور پر یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے قافلے اور خاندان نبوت کے افراد کے ساتھ شہادت کے واقعات نہ صرف مسلمان بلکہ انسانیت اور تاریخ انسانیت ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ان اہم واقعات کی وجہ سے امت نے اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کے سفر کو مدینہ و کربلا سے وابستہ کر لیا ہے کہ خون شہادت سے اسلامی تاریخ سرخرو ہے اور مسلمان کا ایمانی جذبہ اپنے اندر مسلسل حرارت محسوس کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 9-10 محرم کا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ کاروبار، وسعت رزق، اولاد نرینہ، بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان حضرات یہ عمل 9-10 محرم الحرام کو کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے مدد فرمائیں گے۔ ان وظائف سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھیں۔ 2 نفل اس طرح پڑھیں۔ پہلی رکعت میں آیت الکرسی 3 بار، سورہ اخلاص 25 بار، اور دوسری رکعت میں آیت الکرسی 3 بار، سورہ فلق اور سورۃ الناس 10 بار پڑھیں۔ اسی طرح مزید 2 نفل اور پڑھیں۔ بہتر ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ کاروبار یا وسعت رزق کے لیے یا غنیجو یا مغنی 101 بار پڑھ کر، سورہ مزمل 1 بار پڑھ کر، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اولاد نرینہ کے لیے 4 نفل پڑھ کر سلام کے بعد یا وہاب 101 بار پڑھ کر یہ چھوٹی سی قرآنی آیت ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 41 بار پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور مدد فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان حضرات اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ العزیز رکاوٹ دور ہوگی۔ یہ 4 نفل پڑھ کر اللہ رب العزت کا یہ چھوٹا سا اسم یا ودود 101 بار پڑھ کر، سورۃ الضحیٰ 3 بار پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز
دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اس عمل کے نوافل 9-10 محرم کو صرف ایک بار پڑھنے کافی ہے۔ یہ عمل ہمارے بزرگان دین اور اکابرین کا آزمودہ ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خوب ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔